نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضرات محترم، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے زمانے میں ہوئے، جو کہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، سجدہ کرواتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے، سورج چاند ستارے کو خدا مانا جا رہا ہے.
قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ الانعام میں 7ویں سپارے میں کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ سبحان اللہ۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑا روشن ستارہ دیکھا، لوگ اس کو پوج رہے ہیں، اس کی پرستش کر رہے ہیں، یہ ہمارا خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اس کو خدا کہتے ہو؟ تھوڑی دیر گزری وہ ستارہ ڈوب گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھئی حادث خدا اور معبود اور رب نہیں ہو سکتا، بے شک۔ جو کبھی ہو کبھی نہ ہو۔ ستارہ طلوع ہوتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے، بتاؤ کہاں ہے؟ وہ تو ڈوب گیا۔ تو جو حادث ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، معبود وہ ہے جو قدیم الآن، وہ بھی کما کان، اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ بے شک۔ تو یہ ستارہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر تھوڑی دیر گزری، چاند نکلا، کچھ لوگ اس کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ سبحان اللہ۔ چاند نکلا چمکتا، لوگ اس کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ فرمایا اس کو خدا کہتے ہو؟ جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے ہدایت عطا فرمائی۔ اگر رب کا کرم نہ ہوتا، رب کا فضل نہ ہوتا تو میں گمراہوں سے ہوتا۔ یعنی ہدایت ملتی ہے رب کے کرم سے، رب کے فضل سے، رب کی توفیق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی توفیق سے ہے۔ جلیل القدر نبی جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی فرماتے ہیں کہ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوتا، فضل نہ ہوتا، اس کی توفیق شامل حال نہ ہوتی، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، میں بھی گمراہوں سے ہوتا۔ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے گمراہی سے بچایا اور ہدایت عطا فرمائی۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ۔ سبحان اللہ۔ جب سورج طلوع ہوا، لوگ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اس کو سجدہ کرنے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے۔ فرمایا اچھا اس کو رب کہتے ہو؟ یہ تو سب سے بڑا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ سبحان اللہ۔ جب سورج بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے شرک سے بری الذمہ ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی توجہ اس کی طرف کی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا،
حنیفاً تمام ادیان باطلہ باطل دینوں کو چھوڑ کر میں اس کی طرف متوجہ ہوا. وما انا من المشرکین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں مشرکوں سے نہیں، موحدوں سے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے والا ہوں اور اس کی توفیق سے ہدایت پر ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے ان کے باطل خداؤں کے باطل ہونے کو بیان کیا کہ یہ جن کو تم پوجتے ہو، پوجا و پرستش کرتے ہو، یہ معبود نہیں، معبود وہ ہے جو ان کا خالق و مالک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کے سامنے یہ بیان کیا تو اب چرچا ہونے لگا کہ قوم کے عقائد و نظریات تو کچھ اور ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ اور عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں. ان کا عقیدہ اور نظریہ کچھ اور ہے، وہ قوم کے عقائد کے حامل نہیں. اب چرچا ہونے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پوری تندہی سے، پوری قوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کے دین کی تبلیغ شروع کر دی. چلتے چلتے بات نمرود تک پہنچ گئی کہ ایک ایسا شخص ہے جو قوم کے عقائد کو حامل نہیں ہے. قوم کے عقائد تو کچھ اور ہیں، وہ کچھ اور عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا نمرود کے دربار میں، اور اس کے بارے میں مفسرین میں اختلاف ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود کے دربار میں پیشی کا واقعہ ہے، یہ آپ کے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے. اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے بعد کا واقعہ ہے. جب آگ میں ڈالا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ رکھا. آگ جس کا کام ہے جلانا، آگ نے نہیں جلایا. آگ کی فطرت ہے جلانا، لیکن آگ کی فطرت رب کے حکم سے بدل گئی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. سبحان اللہ. اے آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی نہیں کہ جس طرح گرمی نقصان پہنچاتی ہے، اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ ٹھنڈک سے تکلیف پہنچے نہیں. سلامتی والی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بن جا. آگ نے اپنی فطرت کو چھوڑ دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا. اب نمرود نے اپنے وزیر سے مشورہ کیا. یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ نمرود نے اپنے وزیر سے مشورہ کیا کہ لگتا تو یہی ہے کہ ابراہیم درست کہتے ہیں، بات ان کی درست ہے، اور اتنی بڑی آگ کہ اوپر سے اڑتا ہوا کوئی پرندہ اگر جا رہا ہے تو اس کی تپش سے اس کے پر چل جاتے ہیں اور اس میں گر کے جل جاتا ہے. ہمیں ابراہیم کو پھینکنے کے لیے بھی منجنیق بنا کے دور سے پھینکنا پڑا اور ان کا ایک بال بھی نہیں جلا، صحیح سلامت رہے. تو لگتا تو یہی ہے کہ وہ درست ہیں، حق کہتے ہیں، تو ان کی بات مان لی جائے. تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت پہلے تو آپ بنے خدا، لوگوں کو اپنے آپ کو سجدہ کرواتے، جو دربار میں آئے سجدہ کرے پھر بات کرے. اب جب اس کے خدا کو مانیں گے، اس کی پوجا و پرستش کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، تو پھر لوگ کہیں گے پہلے خدا تھا اب بندہ بن گیا، پہلے معبود تھا اب عابد بن گیا، تو آپ کی حکومت کو خطرہ ہوگا. جب وزیر نے یہ بات کی تو اس نے کہا نہیں،
حکومت میں نے نہیں چھوڑنی چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے. تو گویا یہ سلطنت، یہ حکومت، یہ اقتدار اس کی ہدایت میں رکاوٹ بن گیا. اور یہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ عہدہ و اقتدار، حکمرانی، یہ دنیا کی پاور جو ہے یہ انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. چنانچہ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کے شروع میں ہے، شروع کی احادیث میں سے بڑی طویل حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، اور انہوں نے حضرت ابو سفیان سے اس حدیث پاک کو نقل کیا. حضرت ابو سفیان وہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب تک ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، یعنی صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان میں جو 2 سال ہیں اس دوران کا واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں ملک شام میں گئے ہوئے تھے تجارتی قافلے میں کہ بادشاہ جو تھا قیصر روم کا بادشاہ، یعنی اس زمانے کی سپر پاور کا جو بادشاہ تھا روم کا، اس نے ان کو بلایا. واقعہ یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ سے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے مطمئن ہو گئے کہ ادھر سے اب لڑائی نہیں ہوتی، معاہدہ ہو گیا 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی، تو حضور نے دیگر بادشاہوں کو خطوط لکھے. ایک خط قیصر روم کے نام بھی لکھا اور اس کو فرمایا کہ تو ہدایت قبول کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دگنا اجر عطا فرمائے گا. اگر تو ہدایت قبول نہیں کرے گا تو جن جن کی گمراہی کا تو سبب بنے گا ان کا گناہ بھی تیرے ذمہ ہوگا. خط جب اس کو ملا اس نے پڑھا. وہ عیسائی مذہب کا بہت بڑا عالم تھا، کتابوں کو جانتا تھا. دل نے گواہی دی کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جن کی بشارت ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے. اس نے کہا چلو کوئی عرب سے لوگ آئے ہیں ان سے ذرا تحقیق کر لی جائے. حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے بلا لیا، قافلے والوں کو بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا. اب ان کی زبان عربی تھی، ان کی اپنی رومی زبان تھی، درمیان میں ایک ترجمان آ گیا جو ٹرانسلیشن ان کی بات ٹرانسلیشن عربی میں کرتا، یہ جو کہتے اس عربی سے اس کو ان کی زبان میں ٹرانسلیشن کرتا. تو درمیان میں تولک آ گیا، ترجمان، ٹرانسلیٹر. اب بات چیت ہو رہی ہے. بادشاہ نے پوچھا بھائی تم میں سے سب سے زیادہ اس شخص کا قریبی رشتہ دار کون ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا میں سب سے زیادہ ان قافلے والوں میں سب سے زیادہ قریبی میں ہوں، ان کے خاندان قریش سے تعلق رکھتا ہوں. اس نے کہا یہاں کھڑے ہو جاؤ اور میں جو بات پوچھوں گا اس کا تم نے صحیح جواب دینا ہے. اور باقی جتنے لوگ تھے قافلے والے ان کو ان کے پیچھے کھڑا کر دیا اور کہا کہ اگر یہ کوئی غلط بات کریں، کہیں غلط بیانی کریں، جھوٹ بولیں تو تم نے فوراً اس کو جھٹلا دینا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں اب میں اس بات سے ڈرا کہ اگر میں نے کوئی غلط بات کی تو میرے ساتھی میری بات کو فوراً جھٹلا دیں گے، بادشاہ کے دربار میں جھوٹا پڑوں گا. اس لیے مجھے ہر بات سچ کہنی پڑی. حالانکہ کافر تھے اس وقت تک، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو بادشاہ نے سوالات کیے مختلف، بڑی طویل حدیث ہے. سارے سوالات کا اس کو تسلی بخش جواب مل گیا. پہلے سے ہی وہ اپنی کتابوں سے جانتا تھا کہ اس نبی آخر الزمان کی ظہور کا وقت ہو چکا ہے. جب سارے سوالات ہو گئے تو خود ابو سفیان کہتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا کہ اگر یہ بات درست ہے تو سن لو، وہ وقت دور نہیں کہ اس نبی کے ماننے والے میرے اس اقتدار کے مالک ہوں گے. یہ ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا. جس جگہ میں کھڑا ہوں یہ ان کی ملکیت ہوگا، ان کے غلام اس کو فتح کریں گے. یعنی یہ اس نے پرانی کتابوں سے پڑھا ہوا تھا کہ اس نبی کے غلام یعنی بیت المقدس اور ان جگہوں کو فتح کریں گے. اب اس نے مشورہ کیا اپنے وزیروں مشیروں سے کہ کیا خیال ہے. اب تو کوئی شک شبہ نہیں ہے
کیوں نہ ان کی اطاعت کر لی جائے، ان کی بات مان لی جائے، جو وہ کہتے ہیں اس کے مطابق ان پہ ایمان لے آئیں۔ وزیروں مشیروں نے کہا بات تو آپ کی درست ہے، لیکن دیکھ لیں حکومت جاتی رہے گی۔ اس نے کہا نہیں، حکومت نہیں چھوڑنی ہے چاہے کچھ بھی ہو۔ تو مفسرین کرام میں اب اختلاف ہے کہ وہ مسلمان ہوا یا نہیں ہوا۔ محدثین میں اختلاف ہے کہ وہ مسلمان ہوا یا نہیں ہوا۔ جو کہتے ہیں ہو گیا، انہوں نے کہا کہ اس نے اظہار نہیں کیا، اور جو کہتے ہیں نہیں ہوا وہ کہتے ہیں دل سے تو مانتا تھا لیکن اقتدار آڑے آ گیا، درمیان میں رکاوٹ بن گیا کہ اگر ان کا کلمہ پڑھ لیا تو میری حکومت جاتی رہے گی، سلطنت جاتی رہے گی۔ تو یہ حکومت اور سلطنت یہ جو ہے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ چنانچہ دیکھیے حفیظ جلندری نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نعرہ مستانہ بلند کیا، نعرہ توحید بلند کیا، تو آپ نے اس ظلمت قدے میں توحید کا اعلان کیا۔ تو کیا ہوا؟ مگر نمرود کو بائیں نہ یہ باتیں بلائی کی، مگر نمرود کو بائیں نہ یہ باتیں بلائی کی، کہ مسند چھوڑنی پڑتی تھی کافر کو خدائی کی۔ اگر وہ مان لیتا تو پھر اس کو وہ خدائی کی مسرت چھوڑنی پڑتی تھی، وہ تو خدا بن کے بیٹھا ہوا تھا، اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سورہ البقرہ میں 3 سپارے میں ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو مکالمہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے اسے نہیں دیکھا کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، مجادلہ کیا، فی رب ہی ان کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت دی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت دی تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا، اطاعت اور فرما برداری کرتا، لیکن اس نے ناشکری کا رستہ اختیار کیا۔ اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ مال و دولت، عہدہ و اقتدار، پاور جب کسی کے پاس آتی ہے تو بجائے شکر گزاری کے وہ ناشکری کا رستہ اختیار کرتا ہے۔ اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ یہ دولت، یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کا اقتدار، یہ عہدہ انسان کو ناشکری کے رستے پہ ڈال دیتا ہے، وہ شکر گزار نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تھی تو اس نے بھی عام لوگوں کی روٹین پہ چلتے ہوئے کفر کا رستہ اختیار کیا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، اس نے پوچھا کہ تم مجھے خدا نہیں مانتے، مجھے سجدہ نہیں کرتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، جو زندگی دینے والا ہے اور جس کے حکم سے موت آتی ہے۔ قال انا احیی و امیت، نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں، زندہ کرنا اور مارنا کون سی بڑی بات ہے، یہ میں بھی کر لیتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، 2 آدمی بلائے، بعض نے کہا کہ بے گناہ 2 آدمی پکڑ لیے، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو مار دیا۔ بعض نے کہا نہیں، ایک بے گناہ آدمی بے قصور باہر سے بلایا اور ایک جیل سے بلایا کہ جس کے جرم کی وجہ سے اس کو موت کی سزا ہو چکی تھی، یعنی فیصلہ ہو چکا تھا، ابھی عمل درآمد ہونا تھا۔ تو وہ سزائے موت کا قیدی بلایا اور ایک بے قصور بلایا۔ تو بے قصور کو اس نے کہا اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دیا، اور جو جس کو موت کی سزا ہو چکی تھی اس کو آزاد کر دیا، جا بھائی۔ کہنے لگا دیکھو میں نے یہ بھی کر دیا۔
ایک آدمی جس کو مرنا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور جو بے قصور تھا اس کو مار دیا، تو زندہ کرنا مارنا کون سی بات ہے؟ یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ اب زندگی اور موت اور ایک بے قصور کو قتل کر دینا اور قصوروار کو چھوڑ دینا، اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ وہ کٹ حجتی کر رہا تھا، فضول کی بحث کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو یہ فرما سکتے تھے، اچھا بھائی اگر تو زندگی اور موت دینے والا ہے تو جس کو ابھی قتل کیا ذرا اس کو تو زندہ کر کے دکھا، تمہاری خدائی کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ یہ فضول بحث کرنے والا، کٹ حجتی کرنے والا ہے، تو آپ نے فرمایا اچھا چلو یہ زندگی موت تم کیا کرو گے؟ کسی کو زندہ کرنا، کسی کو موت کرنا، کسی کو موت دینا، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ تم فضول اس طرح ایک بے قصور کو مار کے کہتے ہو کہ میں مارتا ہوں، اور قصوروار کو چھوڑ کے کہتے ہو میں زندہ کرتا ہوں۔ چلو میں اس سے ایک آسان کام تمہیں کہتا ہوں، وہ کر کے دکھاؤ کہ یہ مظاہر قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو مقرر کیا ہے اس کے متعلق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو اس سے آسان کام، مارنا زندہ کرنا تیرے بس میں نہیں ہے، تو خواہ مخواہ کٹ و جتی کر رہا ہے، اس سے آسان کام تو میں کہتا ہوں کہ سورج اللہ کے حکم سے مشرق سے نکلتا ہے، مشرق میں ڈوبتا ہے، تو ایک دن اس کو مغرب سے ذرا طلوع کر کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کافر مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اس کی مت ماری گئی۔ یعنی یہ کیوں فرمایا کہ مبہوت ہو گیا؟ جس طرح پہلے اس نے کہا تھا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، اور بے قصور کو مار کے اس نے کہا میں مارتا ہوں، اور قصوروار کو چھوڑ کے کہا تھا میں زندہ کرتا ہوں، اب یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ دیکھو سورج کو مشرق سے میں نکالتا ہوں، مغرب میں میں اس کو غروب کرتا ہوں، اگر تیرا کوئی اور خدا ہے تو اس کو کہہ کہ وہ اس کو مغرب سے طلوع کرے اور مشرق میں غروب کرے۔ یہ وہ کہہ سکتا تھا، جس طرح پہلے اس نے کٹ حجتی کی اب بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اس کی مت ماری گئی، وہ یہ جواب نہ دے سکا، لاجواب ہو گیا۔ لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ پہلے دیکھ چکا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، تو اس کو یقین تھا کہ اگر میں یہ بات کروں کہ سورج کو مشرق سے میں نکالتا ہوں، مغرب میں میں غروب کرتا ہوں، تو اپنے رب سے کہہ کہ وہ ایک دن سورج کو مغرب سے نکالے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو ان کا رب سورج کو مغرب سے نکال دے گا۔ اس کو یہ پتا تھا، اس لیے اس نے یہ بات ہی نہیں کی، لاجواب ہو گیا، خاموش ہو گیا، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ جن کو ان کا رب آگ میں جلنے سے بچا سکتا ہے، ان کی دعا پر وہ سورج کو مغرب سے نکال بھی سکتا ہے۔ تو لاجواب ہو گیا، اس کو کوئی جواب نہیں بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بڑے دربار میں وہ لاجواب ہو گیا، لیکن مانا پھر بھی نہیں، کیونکہ مانتا وہ ہے کہ جس کے دل میں ہدایت کی تڑپ ہو، جو ہدایت کا طالب ہو، اور جو ہدایت کا طالب نہیں ہے اس کو سارے دلائل دے دیے جائیں وہ کبھی بھی نہیں مانتا۔ جس نے پہلے سے تیار کر رکھا ہو کہ میں نے ماننا، اس کو جتنے مرضی دلائل دے دے، دلیل یا معجزہ اسی کو سود مند ہوتا ہے، اسی کو فائدہ مند ہوتا ہے جو ہدایت قبول کرنے کی، یعنی جس کے دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے، جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اتنے دلائل، انبیاء کرام کے دلائل دے کر سارے کافر، چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان ہو جاتے، لیکن انہوں نے پہلے سے تہیا کر رکھا تھا کہ ہم نے نہیں ماننا۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ پہلے سے کان چٹا ہی ہوتا ہے، ہم نے بس کہنا کہ چٹا ہی ہے، سامنے بھی نظر آئے پھر بھی کہیں گے کہ کوا جو ہے وہ سفید ہی ہے، کوا کالا نہیں ہوتا۔
تو یہی بات اس کی تھی، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل کے ساتھ اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو واضح کر دیا۔ لیکن جس نے نہیں ماننا تہیہ کر رکھا ہے وہ نہیں مانتا، مانتا وہی ہے کہ جس کے دل میں ہدایت کی تڑپ ہوتی ہے، جو ہدایت کو قبول کرنا چاہتا ہے وہ دلائل سے پھر مانتا ہے کہ ہاں یہ بات درست ہے اور وہ ہدایت کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔